ناظرین، میاں طاہر میں آپ کو آج نقشوں کی مدد سے بتا رہا ہوں کہ اسرائیل کی جارحیت جو ہے وہ کس حد تک جو بے لگام ہے اور اس نے اب تک کیا 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 ہے اس دنیا کے ساتھ۔ یہ دیکھیں، یہ ایک مڈل ایسٹ کا اوورال ایک نقشہ ہے اور اس میں کتنے ملک آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور یہ ایک اسرائیل ہے، اتنا سا اسرائیل۔ یہ جو اسرائیل ہے اس نے ایک سال، یہ جو پورا ابھی تک ایک سال گزرا ہے، اس میں 7 ملکوں پر باری باری حملے کیے ہیں۔ اس میں اس نے مصر پر حملے کیے، بمباری کی، سیریا یعنی کہ شام پر بمباری کی، عراق پر بمباری کی، رات کو بھی اس پہ بمباری کی ہے۔ ایون یہ جارڈن پہ یعنی کہ اردن پہ بمباری کر چکا ہے، بہانہ جو ہے وہ فلسطینیوں کا تھا۔ اس نے لیبنان پہ بمباری کی، اور پھر یہ کہ یہ عراق پر بمباری کی، یمن پر بمباری کی، 7 غزہ کا تو اس نے ستیاناش کر دیا، ادھیڑ کے رکھ دیا۔ 7 ملکوں پر ایک سال کے اندر اندر اس سے بمباری کی، کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہے۔ اور اب جو کر رہا ہے جو ایران کے ساتھ، اور ایران کے ساتھ یہ کس طرح کے کہاں کہاں حملے کر رہا ہے اور کن علاقوں کو اس نے نشانہ بنایا، اس کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ایران ہے اور اس نے تہران پہ حملے کیے ہیں، جو کہ ظاہر ہے کہ دارالحکومت ہے ایران کا۔ اس کے علاوہ اس نے سینٹر آف دا ایران یعنی کہ ایران کے وسط میں اصفہان، جہاں پہ نیٹنز ان کا جو اٹامک انرجی کا پروگرام کا وہ ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں پہ ان کی فیسلٹی ہے ایران کی، وہاں پہ اس نے 2 دفعہ حملے کیے ہیں۔ ویسے یہ بات جو ہے یہ اس پہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر پہلا حملہ کارگر ہو گیا تو دوسرا کیوں کیا، اور کیا دوسرا بھی ہو گیا ہے؟ میں اس پہ بہت پہلے سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ایران کے جو اٹامک انرجی فیسلٹیز ہیں، جہاں پہ وہ اٹامک انرجی کا انہوں نے پلانٹ لگائے ہوئے ہیں، وہ بہت گہرے ہیں، وہ بڑے کنکریٹ کے نیچے ہیں۔ اب اس کو کتنی کامیابی ملی ہے، یہ متضاد دعوے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو بڑا نقصان پہنچا دیا ہے، ایرانی کہہ رہے ہیں کہ نقصان نہیں پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے علام کے علاقے پہ کیا ہے، یہ کرمان کا علاقہ ہے، یہ تھوڑا آگے جا رہا ہے، لیکن زیادہ تر یہ سینٹرل ایران ہے، وسطی ایران ہے، یہ کوزستان ہے اور یہ شیراز ہے، یہ علاقے ہیں۔ اس کے علاوہ عرق میں کیے ہیں، تبریز میں کیے ہیں اور ایسٹ آذربائیجان میں کیے ہیں۔ زیادہ تر اس کے حملے جو ہیں وہ یہ سینٹر اور جو ویسٹ ہے یعنی کہ مغرب ہے ایران کا اور ساؤتھ ہے اس طرف ہیں، اور باقی جو علاقے ہیں یہ جو ٹوورڈز پاکستان ہیں یہ ابھی نہیں ہے، اس طرف یہ نہیں آیا ہے۔ اب اس میں جو ماہرین ہیں ان حملوں کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران یہ جو حملے ہوئے ہیں اس میں 2 طرح کے اس نے حملے کیے ہیں۔ ایک تو اس نے جو ٹارگٹ بنایا ہے جو مختلف شخصیات کو، وہ ایران کے اندر سے اس نے ٹارگٹ بنایا ہے، اور وہاں سے اس نے میزائل اڑائے ہیں، وہاں سے اس نے ڈرون اڑائے ہیں، وہاں سے اس نے ڈائنامائٹ IEDs لگائی ہوئی تھی اور وہ اس سے حملہ کیا ہے۔ سپائک، ایک اس کے پاس جو میزائل ہے سپائک NLOs، یہ جو میزائل ہے یہ بڑا شارٹ رینج میزائل ہے، یہ کندھے پہ رکھ کے بھی چلایا جا سکتا ہے، لیکن یہ بڑا پریسائز میزائل ہے، یہ بالکل اس بندے پہ جا کے ہٹ کرتا ہے جس کو اسے کرنا ہوتا ہے، اور وہ بندہ جو ہے اس کو چپ لگی ہونی ضروری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بڑی قیادت جو اس میں شہید ہوئی ہے ان کو کیا چپ لگائی گئی تھی، ان ایریاز کو وہ گائیڈڈ تھے۔ تو اتنا بڑا موساد کا نیٹ ورک ایران کے اندر ہونا یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور یہ آپ کو پتا ہے کہ یعنی کہ بھارت کے لوگ وہاں پہ بہت زیادہ، اور اس طرف ایک عرصے سے توجہ دلائی جا رہی تھی، اور پاکستان نے خاص طور پہ اس دفعہ یہ کہا تھا وہاں پہ جب دورے پہ گئے، ہماری قیادت گئی کہ جو بھارت ہے یہ سب سے بڑا آپ کے لیے مسئلہ ہے، اور اس کا وہاں پہ نیٹ ورک اس کو اکھاڑنا چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایران والوں کے ساتھ پاس ابھی ٹائم ہی نہیں تھا۔ یہ والا موساد کا جو جتنا نیٹ ورک ہے اس نے وہاں پہ جا کے یہ چپس لگائی ہیں، اور ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ایران کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ ناکام نظر آیا ہے۔
اس لیے کہ جو F-35I استعمال ہوا ہے امریکہ کا جہاز، وہ جہاز کہنے کو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے، لیکن وہ اتنی بڑا ٹینک اس کا نہیں ہے کہ وہ اسرائیل سے اڑے اور ایران کے اندر جا کے، ایران کے وسط میں جا کے حملے کرے۔ اس کے پاس اتنا فیول ٹینک نہیں ہے، یعنی کہ اس کے پاس پیٹرول اتنا نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب کہ اس کو ایکسٹرا باڈی لگائی گئی تھی، ایکسٹرا ٹینک لگایا گیا تھا، اور اس سے اس کا اسٹیلتھ ہونا، یعنی کہ اس جہاز کا راڈار میں نہ آنا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ جو باڈی ہے وہ تو اسٹیلتھ نہیں ہوتی۔ تو یہ ایران کی جو راڈار سسٹم ہے، جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اس کی یہ قطعاً اور شدید قسم کی ناکامی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید اس سسٹم کو اسرائیل نے ہیک کر لیا تھا۔ تو یہ ایران کے ڈیفنس سسٹم پہ، ایران کے اوورال دفاعی نظام پہ سوال ضرور ہے، لیکن اس سے کسی کی جارحیت جو ہے اس کو نہیں مانا جا سکتا۔ اجازت دیجئے، مہربانی۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔